ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم اترا۔ اعلان باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن بھی تشریف لایا۔ ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو نہ رمضان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، غرض کہ کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو کیا ہم کائنات کا کوئی ذرہ بھی معروض وجود میں نہ آتا۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے دل کو متوضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ جو آپ کو دیا گیا اس پر شکر کرو، اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دین، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، لولاکا کما اظہرت الربوبیۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آپ غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص و فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں، آنکھ، کان، بازو، پاؤں وغیرہ وغیرہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں مفت عطا فرمائی ہے، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یعنی نعمت تو دی ہے مگر احسان نہیں جتلایا۔ اور جب کائنات میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے فرمایا۔ جس آیت کو میں نے عنوان تقریر بنایا ہے، اب اس کی مختصر تشریح سماعت فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ انفسکم کی دو وہ کراتے ہیں، ایک
فے پر پیش اور دوسری میں فے پر زبر، یعنی انفسکم۔ اس تقریر پر معنی یہ ہوں گے کہ بے شک تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت سے آئے۔ تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، اور قریش میں بنو ہاشم افضل۔ حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ وہ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل۔ جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل۔ جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل۔ جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل۔ ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل۔ ان کی امت تمام امتوں سے افضل۔ ان کا قانون الہی، ان کا کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ لفظ رسول کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظمت والا رسول۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گھنا گزرتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، بے چین حبیب خدا ہوتے ہیں۔ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، بے چین حبیب خدا ہوتے ہیں۔ حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا، تمام ہمارے آقا حضور علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام پر ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ میں پاس کھڑا ہوں گا تاکہ اگر کسی امتی کے عمل کم ہو جائیں تو پورا کروں۔ صحابی نے عرض کیا، آقا اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوں گی، میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ اسی پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے اور میں وہاں دعا کرتا ہوں گا، رب سلم امتی، اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہو تو غم کس چیز کا ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ہے رب سلم صدائے محمد، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہے۔ اگر کوئی اپنے اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا کا حریص ہے، کوئی اپنے آرام کا حریص ہے، مگر ہمارے حضور علیہ السلام صرف ہمارے ہی حریص ہیں۔ انہیں جتنا پیار اپنی امتی سے ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کی شان میں رؤوف الرحیم فرمایا ہے، حالانکہ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفت ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ثابت ہوا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ صفات عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، اس کا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن کریم ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان
بیان فرماتا ہے هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم۔ یہ آیت کے متعلق حضرت علامہ محقق شیخ عبد المحدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب منہاج النبوت کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ صفات الہی بھی ہے اور صفات رسول بھی۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمان یوں کیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضور علیہ السلام اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور سب سے آخر بھیجے گئے ہیں۔ خصائص الکبریٰ او جلد اول صفحہ نمبر 156 پر ایک حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو کچھ احباب ملے، انہوں نے آپ پر سلام پڑھا۔ الفاظ یہ تھے، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ جبرائیل نے عرض کیا، حضور یہ سلام کرنے والے حضرات ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین بھی آپ کو اول و آخر کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور اس حدیث کو امام بخاری کے استاد سید عبد الرزاق نے اپنے مسند میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیک فداک و ابی امی، مجھے فرمائیے کہ اللہ تعالی نے سب اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالی نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ جن تھے، نہ انسان، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ تھی، نہ ہوا، غرض کے کائنات کے کسی شے کا وجود نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے باقی سب چیز پیدا فرمائے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، اس کو امام قسطلانی نے مواعظ اللدنیہ میں، امام ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مراجع النبوت میں درج فرمایا ہے۔ اس حدیث میں کسی کو کلام نہیں، صرف بعض حضرات کو نور نبی کی تشریح میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں لفظ نور لفظ نبی کی طرف مضاف ہے اور مضاف الیہ سے تغیر ہوتا ہے، جیسے زید کی ٹوپی زید اور ہے ٹوپی اور ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی اور ہے نور اور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اضافت بیانیہ ہے اور یہ کہنا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں ہمیشہ تفایر ہوتا ہے صحیح نہیں۔ اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو نفس عین ہی ذات ہی وجود کا کیا جواب ہوگا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اگر یہاں اضافت بیانیہ نہ لی جائے بلکہ نور سے وہی مشہور یعنی روشنی کے عرض و کیفیت ہے مراد ہو تو
مراد ہو تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق نہ ہوئے، بلکہ ایک عرض و صفت، پھر وہ وجود موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیسے ممکن ہے؟ لا جرم حضور خود ہی وہ نور ہے کہ سب سے پہلے مخلوق ہے، یوں ہی من نور ہی میں بھی اضافت بیانیہ ہے۔ اس سے لفظ من نور ہی سے دھوکہ کھانے والوں کو یہ نفخت فیہ پھر روحی من روحی پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح لباس بشریت بھی نور کی نفی نہیں، ورنہ فتمثل لہا بشرن سویہ کا کیا جواب ہوگا؟ جبرائیل امین نور ہے مگر لباس بشریت میں حضرت مریم کے پاس آئے، یوں ہی ابدیت بھی نور ہے، منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے بل عباد مکرمون فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عبد اور بشر نور کے متراز چیزیں نہیں کی جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ مخلوق اول نور کامل صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہ برس تک خاص مقام قرب میں عبادت الہی کرتا رہا، 70,000 سال تک قیام فرمایا، پھر 70,000 سال رکوع میں رہا، تب سجدہ کیا تو صبح کی نماز فرض ہو گئی، سجدہ میں گئے تو ظہر اور عصر کی نماز، پھر قیام اور سجدہ ہوا تو مغرب کی نماز، اور چوتھی بار عشاء کی نماز فرض ہو گئی، فرض ہو گئی امت کے لیے استغفار۔ پھر اس نور نے دو نفل ادا کیے، 1000 برس قیام کیا، 1000 سال رکوع، 1000 سال قوما، 1000 سال سجدہ، 1000 برس جلسہ، 1000 برس دوسرے سجدے میں رہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کی گئی۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے تیری عبادت قبول کر لی ہے، اب جو چاہے مانگ لے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر روانہ فرمائے گا، یہ تقاضائے بشریت ان سے غلطیاں سرزد ہوں گی۔ میں آج اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اس مضمون کو علامہ قسطلانی نے مواعظ اللدنیہ میں، علامہ عبد الباقی نے زرقانی شرح مواعظ اللدنیہ میں، ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے مراجعۃ النبوت میں، علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں تفصیلاً بیان فرمایا۔ یہ وہ نور مقام خاص ہے کہ کئی ہزار برس تک چمکتا رہا۔ انسان العیون، روح البیان، سیرت حلبیہ، جواہر البحار کے علاوہ کئی کتابوں میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا اور اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ زمین پر جا اور مزار مقدس کی جگہ سے ایک مسکال خاک کے پاک لے کر آ۔ جبرائیل نے آ کر زمین کو حکم سنایا، زمین جوق سے وجد میں آ گئی اور مثل کافور کے خاک پاک ظاہر ہوئی۔ جبرائیل اس خاک کو لے کر اپنے مقام پر پہنچے تو حکم ہوا کہ مائع معین کوثر و تسنیم میں ملائی جائے۔ اب وہ خاک کا ذرہ جب نور کی کان میں پہنچا اور 1000 برس رہا تو اس کی ماہیت بدل گئی۔ یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی چیز کان میں جاتی ہے تو اس کی حیت و احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو وہ خاک کا ذرہ کہاں رہا، نور ہو گیا۔ اس کے لیے بے شمار نظائر موجود ہے، مگر یہ مختصر مضمون متحمل نہیں
اب نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی پیدا ہو، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنتو نبی و آدم و بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو میری نبوت چمک رہی تھی۔ اب وہ نور مقدس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اطہر میں ودیعت فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پشت پر پرندے کی آواز سنی، عرض کی یا اللہ یہ آواز کیا ہے؟ جواب آیا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسبیح کی آواز ہے۔ میرا عہد پکڑو اور اپنے پاک رحموں اور پاک پشتوں میں امانت رکھنا۔ اب وہ نور چمکا، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کیجئے، سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور انکار کی 7 دلیلیں پیش کی۔ حکم ہوا کہ نکل جا، تو میری بارگاہ سے دور کر دیا گیا، میری بارگاہ سے تو دور کر دیا گیا، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اس سجدے کرنے والوں کو مراتب دفیہ عطا کیے گئے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدہ اس لیے ہوا ہے کانا فی جبہتہ ہی نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ عرض کی یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ اور ارشاد ہوا کہ یہ میرے حبیب کی نور کی زیارت کرتے ہیں۔ عرض کی یا اللہ یہ نور میری پیشانی میں ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہوں، لہٰذا وہ نور پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ وہ نور پیشانی آدم میں آفتاب کی طرح چمکتا ہوا اور فرشتے صفے باندھے اس کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھوں تو وہ نور ان کی انگلی میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے چوم کر آنکھوں سے رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آدم علیہ السلام بھی زیارت کرتے اور کہتے تم ظاہر میں میرے بیٹے ہو لیکن حقیقت میں تو میرا باپ ہے، حقیقت میں میرا باپ ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، ظاہر میں میری پھول، حقیقت میں میری نخل۔ یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ پھر وہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ جب حد بلوغ کو پہنچے تو ان سے اس نور کی حفاظت کا عہد لیا گیا۔ اس مقدس نور کو نہایت پاکیزہ طریقے سے ارحام طاہرات اور استلاب طیبات تک پہنچائے۔ چنانچہ یہ عہد نامہ کرن با کرن ایک دوسرے تک وصول ہوتا رہا۔ اب وہ نور پاک جناب انوش فینان محلائیل یاروں سے ہوتا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ 365 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ وہ منتقل ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسی نور کے صدقے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اگر نام محمد را نیا ود شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح غرق نجینا۔ جناب موتا شلخ کے پاس 969 لامک کے پاس 770 سال، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 1000 سال۔ ان کے بعد جناب سام الفخش حضرت ہود علیہ السلام کے پاس یہ نور منتقل ہوتا ہوا۔ آزر کے باپ نہیں بلکہ چچا تھا جس نے پرورش کی تھی۔
जवान हुए तो अपने चचा को कहा ला तुअद्दु शैताना, शैतान की पैरवी ना करो। आयत की इब्तिदा यूं होती है, इस काला ले अबी है आजरा, जब अपने आप आजर को कहा। यहाँ लफ्ज़ अब से बास अहबाब को सख्त गलत फहमी होती है कि उन्होंने अब का तर्जमा वालिद किया है, हालांकि अब आम है। अब के माने बाप भी होता है, चचा भी होता है, दादा सबके लिए बोला जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को फरमाया कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो सब ने बेइत्तेफाक जवाब दिया नाबुदु व इलाहका व इलाहा आबाई का इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका इलाहों वाहिदों व नहनु लहू मुस्लिमून। हम इबादत करेंगे आपके खुदा और आपके अब इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की, जो एक माबूद है और हम उसकी फर्मा बरदार है। इस आयत में लफ्ज़ अबा अब की जमा है। यहाँ लफ्ज़ अब इसहाक अलैहिस्सलाम पर बोला गया है, वो आपके बाप है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी अब कहा गया है कि हालांकि वो आपके चचा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा गया है, हालांकि वो आपके दादा है। ये आयत से मालूम हुआ कि अब चचा दादा सबके लिए बोला जाता है। बाप के लिए अरबी ज़बान में हकीकतन लफ्ज़ वालिद है। वालिद बाप के बगैर किसी और के लिए नहीं बोला जाता। तो तौरात वगैरह कुतुब साबका में भी यही तसरीह है। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम तारुख था। इस वजाहत की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये हकीकत मुसल्लमा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नूर पाक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह तक पाक पुश्तो तैयबो पेशानियों में से मुंतकिल होता रहा। कुरान करीम में है अल्लज़ीना यराका हिना तक़ूमो तक़ल्लुबा फिस साजिदीन, अल्लाह ताला तुझे देखता है जब तू खड़ा होता है, फिर ना तेरा सजदे करने वालों में। इस आयत की तफसीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि इसका माने ये है इन्नहु काना यनकुला नूरहु मिन साजिदीन इला साजिदीन, वो नूर मुंतकिल होता रहा एक सजदा करने वाले से दूसरे सजदा करने वाले की तरफ। इस आयत पाक से मालूम हुआ कि हुजूर का नूर जिसके पास रहा वो अल्लाह ताला को ही सजदा करते रहे। अगर आप आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप माना जाए तो लाजिम आएगा कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज़र के पास रहा और वो बुत परस्त था, अल्लाह ताला को सजदा करने वाला नहीं था। तो इंदहुल हकीक साबित हुआ कि आज़र बाप नहीं चचा था। ये मुख्तसर तशरीह है। उसकी तफसील के लिए अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने रसाइल का मुताला ज़रूरी है। अब वो नूर हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास मुद्दतो ज़हूर फरमाता रहा, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और 173 बरस तक आपसे मुस्तनीर होते रहे। फिर जनाबे कैसार, हमल, साबित, यदी और औदनान, माद, नज़ार, मुज़र, इलियास, मर्रा, खुज़ैमा, कनाना, नज़र, मालिक, फहर, गालिब, काब, मर्रा, कलाब, कस्सी, अब्द मुनाफ, हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ हज़रत अब्दुल्लाह के पास ज़ुहूर पजीर हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं हतीम काबा में सो रहा था। मैंने देखा कि एक अज़ीमुश्शान दरख्त ज़मीन से ज़ाहिर हो रहा है। मेरे देखते देखते वो बढ़ता चला गया, उसकी शाखों ने आसमान को छू लिया और अर्ज़ में मशरिक़ो मग़रिब तक फैल गया। उसके पत्ते आफ़ताब से ज़्यादा चमक रहे हैं। मैंने देखा कि अरबो अजम के रहने वाले उस दरख्त के सामने झुक गए हैं और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। फिर मैंने देखा कि कुरैश के कुछ लोग उसकी शाखों से लिपट गए हैं और कुछ उसको काटना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस ख्याल से उसके करीब होते हैं तो वह एक खूबसूरत नौजवान उसको रोक देता है।
میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے ہر طرف خوشبو پھیلتی جا رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ عظیم الشان درخت سے لپٹ جاؤں، مگر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا قسمت والے لپٹ گئے ہیں۔ یہ لفظ سن کر بیدار ہو گیا اور ایک کاہنہ عورت کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور گھبرا کر بولی تیری پشت سے ایک شخص ہوگا جو مشرق و مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی، پوری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی۔ جس وقت وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بطحائے مکہ سے چل کر کوہ شبیر پر چڑھتا تھا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر دو حصے ہو جاتا، ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا حصہ مغرب میں پھیلتا چلا جاتا اور بصورت بدل مجھ پر سایہ کر دیتا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ نور آسمان پر چڑھ جاتا، تھوڑی دیر بعد لوٹ کر میری پشت میں مل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی، اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور علیہ السلام کا نور مقدس ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز و شاداب ہو جاتے اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتے، اور جب میں لات و عزا اور دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو وہ چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ یہ عجائبات دور تک مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ جب تک عبداللہ کو قتل نہ کر دے ہم اپنی قوم کو منہ نہیں دکھائیں گے۔